صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین حضرات، آج مجھے اس جگہ جمعہ پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے فضائل صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ، اور سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بے شمار فضیلتیں عطا کی ہیں۔ یہ سارے کا سارا فیض نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں کس لیے کہ انہیں نسبت مصطفیٰ حاصل ہے۔ سبحان اللہ، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کس لیے انہیں بھی نسبت مصطفیٰ حاصل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نسبت مصطفیٰ ہے کہ ہم حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ ہم اہل بیت کو تو مانیں، صحابہ کرام کی تحقیر کریں، یا صحابہ کرام کو مانیں اور اہل بیت کی تحقیر کریں، نہ نہ، ہم اہل سنت و جماعت وہ خوش نصیب جماعت ہیں جو نسبت مصطفیٰ کا حیا کرتے ہیں۔ ہم نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے حضور کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا، اور بے شمار حدیثیں ہیں جو صحابہ کی عظمت اور ان کی رفعت پر دلالت کرتی ہیں۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دے ہیں، سبحان اللہ، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان میں کوئی لڑائی ہے، ان میں کوئی جھگڑا ہے، نہ قرآن گواہی دے رہا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحماء بینہم کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیار ڈال دیا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ اور اگر کوئی گرامر جاننے والا ہو تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے، دوام پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں کہ چند گھڑیوں کے لیے ان کے دل میں پیار ہے، ان کے دل میں محبت ہے، بعد میں ان میں کوئی لڑائی پیدا ہو جائے گی، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا نہ نہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، یہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ چند گھڑیوں کے لیے پیار ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں پیار ڈال دیا۔ سبحان اللہ، فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا یہ محبوب کے صحابہ کرام ہیں۔ تراہم، جب تم انہیں دیکھو گے ان کا حال کیا ہوگا، رکعا، یہ رکوع کرنے والے ہوں گے، سبحان اللہ، سجدا، یہ سجدہ کرنے والے ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا فضل تلاش کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی رضا تلاش کرنے والے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، جب تم ان کے چہرے دیکھو گے تو سجدوں کے نشان ہوں گے، سبحان اللہ، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے والے ہوں گے۔ فرمایا یہ لوگ رکوع کرنے والے ہیں، یہ سجدہ کرنے والے ہیں، یہ رب تعالیٰ کی رضا چاہنے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ، یہ عبادت کرنے والے ہیں، میں نے ان کو عبادت کا یہ صلہ دیا ہے کہ ان کے
روشن کر دیا ہے، ان کے چہرے دنیا میں بھی چمکنے والے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کے چہروں کو روشن فرما دے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کے چہرے چمکنے والے، یہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنے والے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے تفسیر کبیر میں فرماتے یہ صحابہ، ان کے چہرے کیوں چمکنے والے، ان کے چہرے پر روشنی کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس نور کی وجہ یہ ہے کہ نورہم فی وجوہہم بسبب توجہہم نحو الحق، فرمایا ان کے چہروں پہ جو نور ہے یہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سمجھیں یہ کیسا نور ہے۔ بندہ جب سورج کی طرف منہ کرتا ہے تو سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑتی ہیں۔ اب سورج کی روشنی ایسی ہے جو زوال اس کو آ سکتا ہے، وہ زوال پذیر ہو سکتی ہے، تو جب بندہ سورج کی طرف منہ کرے گا سورج کی کرنیں اس کے چہرے کی طرف پڑے گی، اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، لیکن یہ روشنی زوال پذیر بھی ہو سکتی ہے، یہ روشنی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جس کا نور ہمیشہ کے لیے ہے، جس کے نور کو زوال حاصل نہیں، اللہ نور السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، جب حق تعالیٰ کی طرف توجہ کی جاتی ہے، اس کے نور کی کرنیں جب بندے کے چہرے پر پڑتی ہیں، یہ ایسا نور ہے جو کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور کے صدقے دنیا میں بھی بندے کا چہرہ روشن کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ صحابہ کرام ان کے چہروں پر نور کس لیے ہے؟ فرمایا یہ نور اس وجہ سے ہے کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والے، سبحان اللہ۔ یہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والے۔ فرمایا اس لیے ان کے چہروں پر نور ہے۔ حضرات ذیبقار صحابہ کی مثال تورات میں بھی بیان کی گئی، صحابہ کی مثال انجیل میں بھی بیان کی گئی۔ یہ ایسے فضیلت والے لوگ ہیں کہ ان کی مثالیں پچھلی کتابوں میں بھی بیان کی گئی۔ سبحان اللہ۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مثال تورات میں بھی ہے، جن کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان کی مثال کس طرح دی گئی؟ فرمایا کزرع، ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ، جو ایک کونپل اگاتی ہے، جو ایک تنا اگاتی ہے، فآزرہ، پھر اس کو تقویت دی جاتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنی ساق پر کھڑا ہو جاتا ہے، یوجب الزراء، جب کسان اس کھیتی کو دیکھتا ہے تو کسان خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں لیمیز بہم الکفار، اور کفار صحابہ کی اس کھیتی کو دیکھتے ہیں تو کفار غضب والے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی طرف توجہ کریں۔ فرمایا ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، اس دانے کی طرح ہے جو ایک کونپل اگاتا ہے، ایک نالی اگاتا ہے، پھر اس کے ساتھ دوسری نالیاں اگتی ہیں، دوسرے تنے اگتے ہیں، پھر اس کو مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کھیتی کی مثال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ایک کونپل ہے۔ جب اسلام پر مشکل دور تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی، صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، صحابہ کرام دوسری کونپلیں ہیں، دوسرے تنے ہیں، جن کے ذریعے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تقویت دی گئی، اور جب رب تعالیٰ اس کھیتی کو دیکھتا ہے تو رب تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کفار جب اس کھیتی کو دیکھتے ہیں تو غضب والے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہ صحابہ کی مثال ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو اسلام پر مشکل دور تھا، اسلام پر سخت دور تھا، لیکن آپ کھیتی کرنے والے ہیں، کئی حضرات ایسے ہیں جو کھیتی کرتے ہیں، ایک دانہ بیجا جاتا ہے، اس ایک دانے سے کونپل نکلتی ہے، پھر وہ کونپل بڑی ہوتی ہے، ساتھ دوسرے پودے اگ آتے ہیں، اگر ایک کونپل ہو تو وہ گر جاتی ہے، اگر ساتھ دوسری کونپلیں ہوں تو پھر وہ تنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ پر میں حضور کے صحابہ کی مثال ایسے ہے کہ حضور کے صحابہ کے ذریعے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ کفار اس کھیتی کو دیکھتے ہیں تو کفار غضب والے ہو جاتے ہیں۔ اس بات میں غور کریں، مومن وہ کبھی صحابہ سے نفرت نہیں کرے گا، یہ مومن کا شعار ہے، یہ مومن کا طریقہ ہے۔ مومن حضور کے اہل بیت سے بھی محبت
ہے مومن حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. مومن کبھی بھی صحابہ سے نفرت نہیں کرے گا. صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفار کا شعار ہے, یہ کفار کا طریقہ ہے. حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جو فتح مکہ سے پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لڑے, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کیا, فرمایا ان کا درجہ بڑا ہے کن سے؟ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا. لیکن رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. فتح مکہ سے پہلے والوں سے بھی اور فتح مکہ سے بعد والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا. اب یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ یہ کوئی عام بندہ اعلان نہیں کر رہا, یہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں اعلان کر رہا ہے کہ اے صحابہ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, میں نے تم سب سے جنت کا وعدہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبر رکھنے والا ہے. پھر تیسرے مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا. اللہ. اے صحابہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے, تم اللہ سے راضی ہو گیا. سبحان. یہ صحابہ کی شان کس نے بیان کی ہے؟ یہ صحابہ کی شان رب تعالیٰ خود قرآن مجید میں بیان کرنے والا ہے. سبحان اللہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بے شمار حدیثیں ہیں جو صحابہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں, جو صحابہ کی رفعت پر دلالت کرتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, میرے صحابہ کو گالی نہ دو. فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. فرمایا تم میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے, فرمایا وہ سے بندہ میرے صحابہ کے سوا سیر کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ. فرمایا میرے صحابہ اگر اللہ کی بارگاہ میں سوا سیر خرچ کریں اور تم میں کوئی ایسا شخص ہو جو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے, فرمایا تم میں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ نہیں کرنے والا میرے صحابہ کے سوا سیر کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ. سبحان اللہ. صحابہ کی شان ہے, یہ صحابہ کی فضیلت ہے. جب اسلام کا ابتدائی دور تھا, مشکل دور تھا, صحابہ نے اپنا سارا مال قربان کر دیا, جانیں قربان کر دی, لیکن انہوں نے اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام کے فضائل ہیں. صحابہ کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا بات والا. جتنا بھی مال خرچ کر لے, وہ جتنی عبادت کر لے, چاہے کوئی غوث ہو, چاہے کوئی ولی ہو, چاہے کوئی قطب ہو, کوئی کتنی عبادت کرنے والا ہو, وہ کبھی بھی صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. حضرت ذی وقار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یاتی علی الناس زمان, فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا فیغزو فئام من الناس یقال لهم هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم. فرمایا ثم یاتی من الناس زمان فیقال لهم هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم ثم یاتی من الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا, لوگوں کی جماعت لڑے گی, اعلان کیا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ نعم, جواب دیا جائے گا ہاں ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی
زیارت کی، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس صحابی کے وسیلے سے دعا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس صحابی کی برکت سے فتح سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ